جو ایجوکیشن ہے وہ ادھر سے وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج میں ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے جا رہی ہوں جو مجھ سے فرمائش کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ترکی سے موو ہو کے کیوں پاکستان آ گئے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے آج بہت ہی جو ویڈیو ہے وہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی کہہ لے کہ ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو سے لے کے آئی ہوں، کیونکہ بہت سے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں جو ان لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میں آج جواب لے کے آئی ہوں۔ تو جیسا کہ آپ میرے چینل پہ میری ولاگز دیکھتے ہیں، کبھی آپ ٹرکی کے ولاگز دیکھتے تھے، جب ہم ٹرکی میں تھے تو آپ ٹرکی کے ولاگز دیکھتے تھے، تو آپ چونکہ ہم پاکستان آ گئے ہیں تو آپ پاکستان کے آپ ولاگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھنے بھی پڑنے ہیں، کیونکہ آپ میرے چینل کو لائک دے رہے ہیں، میرے چینل کو آپ پیار دے رہے ہیں، تو اسی پیار کے لیے ہم آپ کے لیے پھر اچھے سے ولاگ بھی لے کے آتے ہیں۔ تو بہت سی لوگوں کی فرمائش پہ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ کوشچن آ رہے تھے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اتنا اچھا کنٹری، اتنا بیوٹیفل کنٹری چھوڑ کے آپ پاکستان کیوں ہیں؟ کیونکہ ٹرکی میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرکی میں ہم نے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ میں آپ سے ساری ہی شیئر کروں گی، ساری ہی آپ کو بتاؤں گی کہ جن مشکلات کا ہمیں ادھر سامنا کرنا پڑا۔ تو سب سے پہلی جو مشکلات تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم ادھر سے ہم وزٹ ویزا پہ گئے تھے تو ہم نے ادھر جا کے اپنے جو TRC ہیں وہ ہم نے اپلائی کیے، تو ہمارے 6 منتھ کے جو TRC ہیں وہ بن کے آ گئے، لیکن اس کے بعد جب ہم نے پھر سے اس کو اپروول کیا، لیکن ہمارے جو TRC ہیں وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیے۔ تو پھر ہمارا جو لائر تھا اس نے ہمیں یہ ایڈوائس دی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے TRC کو لے کے آپ ٹینس مت ہوں، آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو اپیل کر دیں، تو آپ کے تقریباً 8 منتھ میں آپ کا جو ہوگا، جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا، جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ گورنمنٹ آپ کو دے دے گی۔ تو پھر ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے اپنی جو اپیل تھی وہ ہم نے ان کو دائر کر دی، تو ہم نے کہا کہ ہم اس کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں، یہاں کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ یہ پرابلم، جو مین ہمارے ساتھ پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے جو بچوں کے جو تھے اسکول، وہ بالکل بھی انہوں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی کہ آپ کے بیبی جو ہیں وہ اسکول نہیں جا سکیں گے، تو آپ یہ ہے کہ آپ رہنے کو ادھر رہ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے بیبی کی، جو آپ کے بچوں کی جو تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے وہ ادھر سے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے جو بگ پرابلم تھی، جس کی وجہ سے ہمیں ٹرکی جو تھا وہ چھوڑنا پڑا۔ تو پھر ہم نے تقریباً جو اپیل دائر کی تھی اس کا ہم نے ویٹ کیا، جو کہ جو لائر تھا اس نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ کا جو ڈیسیجن ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا 8 ماہ میں، لیکن 8 ماہ بھی نہیں ہوئے۔ 8 ماہ کے بجائے وہاں پہ ہمیں 2 ایئر اسی فیصلے، اسی ڈیسیجن کو ہمیں اس کا آنسر لینے کے لیے ہمیں وہاں پہ ویٹ کرنا پڑا۔ تو ہم نے جو تھا وہاں پہ ہمیں اور تو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن ہمیں جو پرابلم آ رہی تھی وہ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے تھی، کیونکہ بچوں کی جب اسٹڈی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے اتنے بڑے، اتنے بیوٹیفل کنٹری میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو جس کی وجہ سے پھر ہمیں ادھر سے موو کرنا پڑا، ہمیں پاکستان آنا پڑا۔ تو جس کی جو مشکلات جو تھی، جو مسئلے تھے، جو پرابلم تھی، وہ آ جا کے جو تھی وہ بچوں کی اسٹڈی پہ آ رہی تھی، تو اس وجہ سے پھر ہم نے جو تھا وہ ٹرکی کو چھوڑنا پڑا۔ ہم نے بہت لاس کیا اپنے بچوں کی اسٹڈی کو لے کے۔ 2 ایئر وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل بھی اسکول نہیں گئے۔ ٹرکی نے ہمارے بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا نقصان ہمارے بچوں کی اسٹڈی کا کیا۔ ایسے ہی اگر ہم کسی یورپ کنٹری میں جاتے، حالانکہ وہ کہہ لے کہ نان مسلم ہے، اور یہ ٹرکی جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، لیکن انہوں نے بالکل بھی یہ بات ہماری کہہ لے کہ بالکل بھی انہوں نے اس بات کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ٹینس ہیں کہ 2 ایئر جو ہمارے بچوں کے لاس میں گئے ہیں اسٹڈی کو لے کے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی پرابلم رہی ہے۔
تو آپ نے بھی اگر کہیں جانا ہو تو اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کے تو آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے جو بیبی ہیں ان کی جو اسٹڈی ہے وہ کنٹینیو رہے گی یا ان کو ہمارے بچوں کی طرح 2 ایئر لاس میں جانا پڑے گا. تو اس لیے پھر آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ہمارا جو ڈیسیجن ہم نے لیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا, کیونکہ پیرنٹس کے لیے جو ہوتا ہے, جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ بچوں کی اسٹڈی کو لے کے ہوتی ہے, کیونکہ آنے والا فیوچر جو ہوتا ہے پیرنٹس کا وہ اس کے اولاد ہی ہوتی ہے. تو اولاد ہی اگر آپ کی لاس میں رہے, بالکل ان پڑھ رہے, تو آج کے دور میں اسٹڈی کے علاوہ اسٹڈی کے بغیر بچوں کی جو لائف ہے, بلکہ بڑوں کی بھی جو لائف ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ اب ہم ادھر آ گئے ہیں اور ہم اسلام آباد بھی موو ہو گئے ہیں, ادھر سیٹل ہو رہے ہیں. تو ہم ہمارے بچے اب جو ہے وہ اسکول میں بھی ایڈمیشن ان کا ہو گیا ہے, لیکن ٹرکی سے ہم بہت بڑا ہمارا نقصان ہوا, ہمارے بچوں کا نقصان ہوا, تو جس کی وجہ سے پھر ہم ٹرکی چھوڑ کے ہمیں آنا پڑا. تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور چینل پہ جو پہلی بار آتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے جایا کریں, ویڈیو کو لائک کر کے جایا کریں, اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹس بھی چھوڑ کے جایا کریں, تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی سی ویڈیو لے کے آتے رہیں. اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا ان کو میرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. امید کروں گی کہ آپ نیکسٹ جو بھی آپ کبھی کسی بھی کنٹری میں آپ بھی جائیں گے, آپ کو بھی موقع ملے گا, تو آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے بالکل سنسیئر ہوں گے. لائک آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ڈیسیجن ہم نے بالکل پرفیکٹ لیا ہے. اور انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ہمارا پلان ہے وہ انشاءاللہ بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے ہے کہ بچے انشاءاللہ اب اچھا اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھیں گے, اور ہم بھی اگر کسی اور کنٹری میں موو انشاءاللہ ضرور ہوں گے. لیکن یہ کہ جب تک نہیں ہو رہے اس وقت تک بچوں کی جو اسٹڈی ہے وہ بالکل کنٹینیو رہے گی. تو اگر آپ بھی ٹرکی جانا چاہتے ہیں تو بالکل سوچ سمجھ کے جائیے گا. وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو گمراہ کریں گے, آپ سے پیسے بھی بٹوریں گے, اور آپ سے یہ بھی کہیں گے جی ہم آپ کو TRC بنا دیں گے, آپ بالکل ٹینس نہ ہوں, آپ بالکل ریلیکس ہو کے گھر بیٹھ جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر کوئی آپ سے پیسے بٹورتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر اگر آپ ایک بار کسی کو پیسے دے دیں گے تو وہ پیسے آپ کو پھر واپس ملنے والے بالکل بھی نہیں ہیں. تو اس لیے اگر آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں, کہیں بھی جائیں, تو اپنے پیسوں کو اپنے جو ہے کسی سوچ سمجھ کے اپنے پیسے لگائیے گا, سوچ سمجھ کے پیسے کسی بھی آدمی کو آپ دیجیے گا, نہیں تو آپ پھر لینے کے حقدار نہیں ہوں گے. تو پھر میں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. اور آج جو میں نے اپنا فیس ریویل کیا ہے تو آپ مجھے اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور میرا یہ نیو سٹائل, میرا یہ نیو جو ٹرینڈ وہ کیسا آپ کو لگا. اور میرے سب سوالوں کو جن لوگوں نے مجھ سے اس کویشچن کیے تھے ان کے آنسر بھی آپ سب کو مل گئے ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے, کسی اچھے سے اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اچھے سے ولاگ کے ساتھ آئیں گے. تو ہم آپ کو اسلام آباد کے بھی جو ہے واک کرواتے رہیں گے. آپ کو جس جگہ ہم جائیں گے آپ کو وہاں کے ولاگ دکھائیں گے, آپ کو بھی وہاں پہ گھمائیں گے, جو ہم دیکھیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے کسی اچھے سے ولاگ کے ساتھ. تو اب ہم فیصل آباد میں آئے ہوئے ہیں, تو بہت جلد ہم پھر اسلام آباد جا رہے ہیں, کیونکہ بچے ادھر ہی ہیں اور ہم ادھر کچھ اپنے کام جو ہم نے کمپلیٹ کرنے تھے اس لیے ہم ادھر فیصل آباد میں آئے ہوئے ہیں. تو پھر کسی اچھی سے ولاگ کے ساتھ ملیں گے آپ سے. تو اس وقت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا, اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے, اوکے, پھر اللہ حافظ, ٹیک کیئر.